السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ساتھیو، فقہ حنفی آن لائن کورس، اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم عوام کو احکام شرعیہ سے واقفیت حاصل کرا سکیں، کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ لوگوں کو آسان الفاظوں کے ساتھ ان کے دماغ تک پہنچا سکیں، اور یہی انوار شریعت کے جو مکمل ٹاپک ہیں ان کو ہم بہت ہی شارٹ اور مائنڈ میپ طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ اور انہی ٹاپک میں سے آج جو ہم پڑھانے جا رہے ہیں ان میں سے ایک تو یہ رہے گا کہ نماز کے وقت رہیں گے، کہ کون سے وقت میں کون سی نمازیں فرض ہیں، اور نمازوں کی تعداد، نمازوں کی رکعت، ان کی نیت، اور مکروہ وقت کون کون سے ہوا کرتے ہیں، اور نماز کے شرائط کیا کیا ہیں۔ پھر مکمل نماز پڑھانے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بیان کیا جائے گا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ دن اور رات میں پورے مکمل 24 وقت میں ہم لوگوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دن اور رات میں ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اور ان 5 وقت کی نماز میں جو سب سے پہلی نماز ہمارے اوپر فرض ہے وہ ہے فجر۔ فجر کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس کے بعد دوسری نماز جس کو ہم بولتے ہیں ظہر کے وقت میں جو پڑھی جاتی ہے، دوسری نماز ہمارے اوپر ظہر فرض ہے، اور تیسری عصر کی نماز فرض ہے، چوتھی مغرب کی، اور پانچویں عشاء کی۔ یہ 5 نمازیں ایسی ہیں جو 24 گھنٹے میں دن اور رات میں ہم تمام مسلمان امت مسلمہ پر فرض ہیں۔ اب انہی کے تعلق سے ہم یہ جانتے ہوئے چلیں کہ آخر فجر کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے۔ تو یہ معلومات، یہ جانکاری ہمیں ہونا ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں گھڑی وغیرہ میں تو دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے ٹائم پر کون سی جماعت کا ٹائم ہے، لیکن ہمیں بھی تو واقفیت حاصل ہونی چاہیے، ہمیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں فجر کا وقت ہوتا کب سے شروع ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تو فجر کا وقت جب اجالا ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی کہ آسمان میں ہلکی ہلکی جب سفیدی ظاہر ہونے لگتی ہے تو فجر کا وقت شروع ہو جایا کرتا ہے، اور جب تک سورج نکلنے نہ لگے اس وقت تک باقی رہتا ہے۔ یعنی جب آسمان میں ہلکی ہلکی سفیدی ظاہر ہونے لگ جاتی ہے تو اس وقت سے فجر کا وقت شروع ہو جایا کرتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب تک سورج کا کنارہ ظاہر نہ ہو، یعنی سورج نکلنے والا نہ ہو، تب تک فجر کا وقت رہے گا، اور جیسے ہی سورج کا کنارہ ظاہر ہو جائے گا تو اس وقت سے فجر کا وقت ختم ہو جائے گا، اور وہ 20 منٹ کے لیے مکروہ وقت چالو ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسری نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ بولتے ہیں ظہر کی نماز۔ ظہر کی نماز میں اس کا وقت جو رہتا ہے وہ سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، یعنی سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جایا کرتا ہے، اور ٹھیک دوپہر میں کسی چیز کا جتنا سایہ ہوتا ہے تو اس کا 2 گنا سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اس طریقے سے سمجھیں کہ جیسے ابھی ٹھیک دوپہر ہو رہی ہے اور ہمارا کوئی مکان ہے، اور اس کا جتنا ابھی اس وقت سایہ ہے، تو جب اتنا سایہ جتنا ابھی ہے اور اس کے علاوہ اس میں 2 گنا اور سایہ ملا دیا جائے تو اتنا جب سایہ ہو جائے گا تو اس وقت تک ظہر کا وقت ختم ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی سورج ڈھلنے سے شروع ہوگا، اور جب کسی چیز کا جتنا سایہ ہوگا اس سے بھی 2 گنا، اس کے علاوہ بھی 2 گنا جب سایہ ہو جائے گا تو اس وقت یہ ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، اور پھر عصر کا وقت اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن چھوٹے دنوں میں یہ چیز دھیان رکھیں کہ جب چھوٹے دن ہوں تو اول وقت میں، اور جب بڑے دن ہوں تو اس میں آخر وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی چھوٹے دنوں میں جیسے سردیوں کے دن ہو گئے کہ اس میں دن بہت چھوٹے پڑتے ہیں، راتیں بڑی پڑتی ہیں، تو ایسے میں اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور گرمیوں کے دنوں میں کہ جب دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی پڑتی ہیں تو ایسے میں آخر وقت میں ظہر کی نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اور پھر اس کے بعد عصر کا ٹائم آتا ہے، تو جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی کسی چیز کا ٹھیک دوپہر میں جتنا سایہ ہوگا اس کے علاوہ 2 گنا سایہ جب ہو جائے گا تو اس وقت سے عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور سورج کے ڈوبنے تک عصر کا وقت باقی رہتا ہے۔ اور عصر میں تاخیر مستحب ہے،
لیکن یہ چیز دھیان رکھیں کہ تاخیر مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کریں کہ سورج کی ٹکیا زرد ہو جائے۔ یعنی اس چیز کا بھی دھیان رکھیں کہ عصر کی نماز ہم تھوڑا سا تاخیر سے پڑھیں، لیکن اتنی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ جو سورج ہے وہ زرد پڑ جائے۔ اور اس کے بعد جو مغرب کا وقت شروع ہوگا تو مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد سے شروع ہو جایا کرتا ہے۔ مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا جب سورج ڈوب جائے گا، اور مغرب کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ تو ختم ہونے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب اتر اور دکن میں پھیلی ہوئی سفیدی کے غائب ہونے تک رہتا ہے۔ یعنی جب تک اتر اور دکن میں جو سورج کی جو سفیدی رہے گی، یعنی جو اجالا رہتا ہے ہلکا ہلکا شام کے وقت، تو جب تک وہ سفیدی باقی رہے گی اس وقت تک مغرب کا وقت رہے گا، اور جیسے ہی وہ سفیدی ختم ہو جائے گی تو مغرب کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں مغرب میں مستحب یہ ہے کہ نماز جو پڑھی جائے وہ اول وقت میں ہی پڑھی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ تاخیر کریں گے تو تاخیر کرنا مکروہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد عشاء کا ٹائم، تو جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوگا، یعنی جو اجالا ہے، جو سفیدی ہے اتر و دکن میں جو پھیلی ہوئی سفیدی ہے وہ بالکل غائب ہو جائے گی، تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا، اور صبح اجالا ہونے تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے۔ اور لیکن اس میں جو نماز کا مستحب وقت ہے، یعنی عشاء میں جو مستحب ہے کہ کس وقت میں نماز پڑھی جائے، تو وہ رات تک، یعنی آدھی رات تک مستحب ہے۔ لیکن مستحب جو ہے نا تہائی رات تک رہے گی، تہائی رات تک مستحب ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو آدھی رات ہوگی تو آدھی رات میں مباح ہوگی، اور پھر آدھی رات کے بعد اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس وقت میں عشاء کی نماز پڑھنا مکروہ ہوگی، یعنی کہ آدھی رات سے پہلے ہی پڑھی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ تہائی رات میں ہی پڑھ لیں، یعنی کہ جب رات کے 3 حصے کر دیے جائیں تو ان میں سے تیسرا حصہ جو ہو اس حصے میں پڑھی جائے۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا ٹاپک آتا ہے وہ ہے مکروہ وقت کا، کہ کون کون سے وقت ہیں جو مکروہ ہیں۔ یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں رہتا کہ وقت کیا ہو رہا ہے، مکروہ ہے یا نہیں ہے، اور ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے گناہ گار بھی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ مکروہ وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو 3 وقت ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جو مکروہ ہیں۔ ایک سورج نکلنے کا وقت ہوا کرتا ہے، دوسرا سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے، اور تیسرا دوپہر کا وقت ہوا کرتا ہے۔ یعنی سورج نکلنے کا وقت کہ جب صبح کے وقت میں جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو جائے تو اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک، یعنی اس کا جو وقت ہے 20 منٹ ہے کہ سورج کا کنارہ ظاہر ہونے سے جب ظاہر ہو جائے گا تو اس کے بعد سے 20 منٹ تک کوئی بھی نماز نہ پڑھی جائے، کیونکہ یہ مکروہ وقت ہوا کرتا ہے کہ اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے شام میں سورج ڈوبنے کے وقت میں کہ جب سورج پر نظر ٹھہرنے لگے، یعنی جب ڈوبنے لگ رہا ہے، جب نظر ٹھہرنے لگے گی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ڈوبنے لگا، تو اس وقت سے لے کر جب سے نظر ٹھہرنے لگے سورج پر تو اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک اس وقت میں بھی کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اتنی اجازت ہے کہ اگر اس روز عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ نماز سورج کے ڈوبنے تک پڑھ سکتا ہے۔ اور جو تیسرا وقت ہے وہ دوپہر کا وقت، یعنی کہ جب زوال کا وقت ہو جائے، بالکل ٹھیک دوپہر ہو جائے، تو اس وقت سے لے کر 40 سے 50 منٹ تک کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جائے، کیونکہ یہ وقت بھی مکروہ ہے، ان وقت میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ چیز دھیان میں رکھیں کہ ان جتنے بھی مکروہ وقت ہیں ان میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ابھی ہم نے بتایا تھا کہ اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، یعنی اسی روز کی، قضا نہیں، اسی روز کی اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو سورج ڈوبنے کے وقت تک پڑھ سکتا ہے، لیکن اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اتنی تاخیر کرنا عصر میں یہ بھی سخت گناہ ہے۔ اور اب ایسا بھی ہوتا ہے بہت مرتبہ کہ کبھی کبھار عصر کا وقت ہو جاتا ہے، عصر کے بعد مکروہ وقت شروع ہو گیا کہ سورج ڈوبنے کا وقت ہو گیا یا زوال کا وقت ہو گیا، یعنی مکروہ وقت ہوگا۔ تو اگر مکروہ وقت میں جنازہ ان مکروہ وقتوں میں لایا گیا
تو اب ایسی حالت میں کیا کیا جائے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہیں پڑھی جائے؟ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر جنازہ ان مکروہ وقت میں لایا گیا ہے، مطلب انہی وقتوں میں ابھی آیا ہے جنازہ، تو نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ پہلے سے جنازہ تیار رکھا ہوا ہے، اب کسی چیز کا انتظار کرتے رہے اور انتظار کرتے کرتے مکروہ وقت آ گیا، تو پھر ایسے پڑھنے میں کراہت ہے۔ یعنی اگر پہلے سے جنازہ تیار رکھا ہوا ہے اور اتنی دیر کرتے رہے کسی کے انتظار میں، کسی وجہ سے رکے رہے کہ اگر مکروہ وقت آ جائے تو پھر ان وقت میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہوگا۔ اور ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن مقدس ان مکروہ وقت میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ چیز دماغ میں رکھیں کہ ان مکروہ وقت میں قرآن شریف نہ پڑھنا بہتر ہے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ قرآن شریف ان مکروہ وقتوں میں نہ پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا تیسرا ٹاپک آئے گا وہ رہے گا اذان کے تعلق سے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر چیز شریعت کے تمام احکام جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے انہیں ہمیں جاننا چاہیے، کیونکہ نماز کے لیے اذان ضروری ہے، تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اذان دی کس طریقے سے جاتی ہے، اذان کے طریقے کیا ہوا کرتے ہیں، اذان میں کیا کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، کیا کیا چیزیں سننے والے کے لیے ضروری ہیں، یہ چیز ضروری ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو، سب سے پہلے یہ دماغ میں رکھیں کہ فرض نمازوں کے لیے اذان کہنا یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کا یہ حکم میں واجب کی طرح ہے، یعنی مثل واجب ہے یہ حکم میں۔ سنت مؤکدہ تو ہے فرض نمازوں کے لیے اذان کہنا، لیکن یہ حکم میں واجب کی طرح ہے کہ اگر نہیں کہی گئی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ یعنی اگر کسی فرض نماز کے لیے اذان نہیں کہی گئی تو اس بستی کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے، اور جب نماز کا وقت ہو تب اذان کہی جائے، اس سے پہلے جائز نہیں۔ اگر پہلے کہی گئی تو وقت ہونے پر لوٹائی جائے گی۔ یعنی ابھی فجر کا وقت شروع ہو گیا، ابھی ہم نے پیچھے بتایا تھا کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہلکی ہلکی سفیدی ظاہر ہونے لگے، تو سفیدی ظاہر ہونے کے وقت سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب کسی شخص نے فجر کی نماز کے لیے وہ سفیدی ظاہر ہونے سے پہلے ہی اذان دے دی، تو پھر اس اذان دینے کی وجہ سے یہ اذان دینا جائز نہیں ہوگی۔ یہ پہلے جو اذان کہی گئی ہے، تو اب جب فجر کی نماز کے لیے اذان کو دوبارہ اسی وقت میں دیا جائے گا، یعنی جب وہ سفیدی جو ہے نا، صبح کی سفیدی جب ظاہر ہو جائے گی، اس وقت سے جب فجر کا وقت شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی اذان دوبارہ دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے دے دی تو وہ کافی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمیں اذان کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں اذان دینا آتا ہے لیکن طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے جاننا ضروری بھی ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہے اذان دینے کا۔ تو اذان کے طریقے میں فرماتے ہیں کہ مسجد کے صحن سے باہر کسی بلند جگہ پر قبلہ رخ کر کے کھڑا ہو، یعنی کھڑا ہونا ہے اونچی جگہ پر کھڑے ہوں اور مسجد سے باہر کھڑے ہوں، اور ہمارا جو چہرہ ہو وہ قبلے کی جانب ہو، اور پھر کلمے کی دونوں انگلیوں کو، یعنی جو شہادت والی انگلیاں ہیں ان کو اپنے کانوں میں ڈال کر بلند آواز سے کلمات اذان کو ٹھہر ٹھہر کر کہیں، یعنی جلد بازی نہیں کریں، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر جو اذان کے کلمات ہیں ان کلمات کو کہا جائے۔ اور جب کلمات اذان میں حی علی الصلاۃ کہے تو حی علی الصلاۃ کہتے وقت جو اپنا چہرہ ہے وہ داہنی جانب یعنی رائٹ سائڈ کی طرف پھیرے۔ جب حی علی الصلاۃ کہے تو اپنے چہرے کو داہنی جانب کر لے، اور اسی طریقے سے جب حی علی الفلاح کہے تو حی علی الفلاح کہتے وقت اپنے چہرے کو بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ کر لے۔ اور کلمات اذان بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو نا اس میں حروف کی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ اذان میں حروف کی غلطیاں کرنے سے اذان کے معنی بھی چینج ہو جایا کرتے ہیں، تو کلمات اذان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ کلمات اذان ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو آپ کو 4 مرتبہ کہنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 مرتبہ آپ کو کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد 2 مرتبہ آپ کو بولنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد 2 بار آپ کو یہ بولنا ہے حی علی الصلاۃ،
حی علی الصلاۃ، اور پھر اس کے بعد آپ کو بولنا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ لیکن یہ چیز دماغ میں رہیں کہ اب اگر یہ تو نارملی اذان کے لیے ہوتے ہیں کلمات، لیکن اگر فجر کی نماز، فجر کے لیے اذان دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایک دو کلمات اور بڑھانے پڑیں گے۔ اس کے لیے آپ کو بڑھانا ہے الصلاۃ خیر من النوم، 2 مرتبہ آپ کو یہ کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ پھر اس کے بعد آپ کو بولنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمات اذان ہیں، اور کچھ چیزیں ضروری ہیں وہ بھی جان لینا چاہیے کہ اذان کہنے والا جو کلمات کہے تو سننے والا بھی ان کلمات کو دہرائے، یعنی جو کلمات مؤذن نے کہے اذان کہتے دوران تو سننے والے پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی ان کلمات کو دہرائے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و برتا کہے۔ اور ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ خطبے کی اذان میں مقتدی ہوتے ہیں کہ وہ خطبے کی اذان کا بھی جواب دیتے ہیں، تو یہ چیز دھیان میں رکھیں کہ جو خطبے، جو فرض نمازوں کے لیے جو اذانیں دی جاتی ہیں ان میں اذان کا جواب دینا واجب ہے، لیکن خطبے کی اذان وہ ایسی اذان ہے کہ اس کا جواب دینا یہ جائز نہیں ہے، یعنی مقتدیوں کو خطبے کی اذان کا جواب دینا جائز نہیں ہے۔ یہ چیز بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ آج ہمیں پتہ چل جائے گا کہ خطبے کی اذان کا دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ خطبے کی اذان صرف ہم پر سننا واجب ہے۔ اس کے بعد جو اذان کے بعد جو معاملہ آتا ہے وہ اقامت کا آتا ہے۔ اقامت بولتے ہیں یعنی تکبیر کہنا، یعنی تکبیر کہی یا جو نماز سے پہلے تکبیر کہتے ہیں، اذان کی طرح ہی کلمات ہوتے ہیں، اور یہ جو تکبیر کہی جاتی ہے یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی تاکید جو آئی ہے نا وہ اذان سے زیادہ آئی ہے، یعنی اذان سے زیادہ تکبیر پر، یعنی اذان سے زیادہ اقامت پر زور دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی چیز ضروری ہے کہ اذان کہنے والا ہی اقامت کہے، یعنی جس شخص نے اذان کہی ہے وہی تکبیر کہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اور نہ کہے۔ اگر کسی اور نے اقامت کہی اور اذان دینے والے کو یہ ناگوار گزرا تو اقامت کہنا یہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا خاص دھیان رکھا جائے کہ اگر آپ مؤذن کی جگہ کوئی دوسرا شخص اقامت کہنے لگا، یا دوسرا کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اقامت پڑھوں یا تکبیر پڑھوں، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ پہلے اذان دینے والے سے اجازت لے لے کہ اس کو ناگوار نہ گزرے۔ اور یہ چیز دماغ میں رکھیں کہ اذان و اقامت کے درمیان صلاۃ بھی کہی جاتی ہے، یعنی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ کہی جاتی ہے، تو یہ صلاۃ کہنا یہ مستحسن ہے، یہ سوائے مغرب کے مستحسن ہے، یعنی نیک کام ہے، بہترین کام ہے، اس پر اجر، اس پر ثواب ملتا ہے، لیکن مغرب میں نہیں کہی جائے گی۔ مغرب میں کیوں نہیں کہی جائے گی؟ کیونکہ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں کہ مغرب کے درمیان، یعنی جب سورج ڈوبنے لگے تو اس وقت سے مغرب کا وقت شروع ہو جایا کرتا ہے، اور مغرب کی نماز میں تاخیر نہیں ہوتی ہے، تو مغرب کی نماز میں تاخیر نہیں کی جائے گی، جتنی جلدی ہو سکے شروع کی جائے گی، اسی لیے مغرب میں صلاۃ نہیں کہی جائے گی۔ اور یہ چیز آنے کی، یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے لیکن باتوں میں مشغول ہیں، تو ان لوگوں کے لیے حدیث مبارکہ میں بہت ہی وعید آئی ہے، انہیں یہ جاننا چاہیے کہ اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتے ہیں تو معاذ اللہ ان کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ تو چاہیے کہ سب جب اذان ہو تو بالکل خاموش ہو جائیں اور اذان کو غور سے سنیں اور اس کا جواب دیں، اور اذان کے بعد مؤذن اور سننے والے درود شریف پڑھیں اور پھر دعا بھی پڑھیں۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی آتا ہے، بہت سے لوگ اس سوال میں کے متعلق کشمکش میں پڑے رہتے ہیں کہ اقامت جب کہی جائے تو کھڑا رہنا چاہیے یا بیٹھا رہنا چاہیے، تو یہ چیز جان لیں کہ اقامت کے وقت لوگوں کا کھڑا رہنا یہ مکروہ و منع ہے، یعنی کہ اقامت جب کہی جائے تو لوگ مقتدی بیٹھے رہیں، اس وقت بیٹھے رہیں، پھر جب اقامت کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت کھڑے ہو جائیں۔ یہی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب اقامت کہی جائے تو بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دن میں ہمارے اوپر 5 وقتی نمازیں تو فرض ہیں، لیکن ان 5 وقتی نمازوں میں یہ بھی چیز ضروری ہے کہ کتنی رکعتیں ہم پر فرض ہیں، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں ان 5 وقتی نمازوں میں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ جانیے کہ
کہ جو فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں. رکیے ایک منٹ. تو فجر کی نماز کے متعلق فرماتی ہیں، دیکھو فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض ہیں. اس کے بعد ظہر کی نماز آتی ہے، تو ظہر کی نماز میں کل 12 رکعت ہیں، اور ان 12 رکعت میں 4 سنت ہیں، 4 فرض ہیں، 2 سنت ہیں، 2 نفل ہیں. اس کے بعد عصر کی نماز آتی ہے، عصر میں 8 رکعتیں ہوا کرتی ہیں، ان 8 میں 4 سنتیں ہوتی ہیں، 4 فرض ہوتی ہیں. اور اس کے بعد مغرب کی نماز آتی ہے، تو مغرب میں 3 رکعت فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں اور پھر 2 نفل پڑھی جاتی ہیں. اس کے بعد جو عشاء کی نماز آتی ہے، عشاء کی نماز میں کل 17 رکعت ہیں. 17 اس طریقے سے ہیں کہ سب سے پہلے 4 سنت ہیں اور 4 فرض ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر اور 2 سنت. ان میں یہ چیز دھیان رکھیں کہ فجر میں جو سنت ہیں اور ظہر میں جو سنتیں ہیں اور مغرب میں جو سنتیں ہیں اور عشاء میں جو آخر میں 2 سنتیں ہیں، یہ سنتیں مؤکدہ ہیں. ان کو پڑھنا ضروری ہے کہ اگر بغیر عذر چھوڑیں گے تو پھر گنہگار ہوں گے. اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک آتا ہے وہ نیت کے تعلق سے آتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نیت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے نیت کریں. تو دیکھو فجر میں جب سنت کی نیت کرتے ہیں تو اس طریقے سے کہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر. اس کے بعد جب فجر کی فرض کی نیت کریں تو اس طریقے سے کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، مقتدی اس میں اتنا اور شامل کر لیں کہ پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر. آپ کو اسی طریقے سے جتنی بھی نمازیں پڑھنی ہیں، جتنی بھی رکعتیں پڑھنی ہیں، ان کو اسی انداز میں بیان کرنا ہے، اسی انداز میں نیت کرنی ہے. لیکن بس فرق یہی رہے گا کہ جہاں پر جتنی رکعت ہوں گی ان رکعتوں کو ہم چینج کر دیں گے. جیسے فجر میں 2 رکعت ہوتی ہیں، تو اگر ہم ظہر کی سنت پڑھ رہے ہیں تو ان میں 4 رکعت سنت ظہر کی لگا لیں گے، وقت فجر کی جگہ ظہر کا وقت لگا لیں گے. اس طریقے سے کریں گے کہ اس طریقے سے بولیں نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت ظہر کی، یہ چینج کر لیں گے. اسی طریقے سے فرض میں چینج کر لیں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر کی اللہ تعالیٰ کے لیے. پورا سیم کانسیپٹ رہے گا، صرف آپ کو رکعت کی تعداد چینج کرنی رہے گی، اور پھر اس میں جو نماز کا جو ٹائم ہے، یعنی ظہر کی نماز ہے تو ظہر کا وقت لگائیں گے، فجر کی نماز ہے تو فجر کا وقت لگائیں گے. نفل کی اور ہم نیت دیکھ لیں کہ نفل کی نیت کس طریقے سے کی جاتی ہے. کہ نفل کی نیت کرتے ہیں کہ جیسے اگر ہمیں نیت کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے. چاہے ظہر میں نفل پڑھیں یا مغرب میں نفل پڑھیں یا پھر عشاء میں نفل پڑھیں یا اس کے علاوہ کبھی بھی نفل پڑھیں، تو اس میں اسی طریقے سے نفل کی نیت کی جائے گی. اور اس کے علاوہ عصر میں نیت کرنی ہے یا مغرب میں یا عشاء میں تو سیم کانسیپٹ ہے، بس آپ کو رکعت کی تعداد چینج کرنی ہے اور نماز کا وقت چینج کرنا ہے. اس کے بعد جو اہم چیز آ جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے نماز پڑھنے کا طریقہ، کہ آخر نماز پڑھی کیسے جائے. کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اور بہت ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں طریقہ تو آتا ہے لیکن صحیح طریقہ نہیں آتا. تو آج وہ لوگ بھی جان جائیں گے نماز کا طریقہ جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اور وہ بھی اچھے سے جان جائیں گے جن کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنا نہیں آتا. اور جو پڑھنا جانتے ہیں تو ان کے علم میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے، سب سے پہلے باوضو قبلہ رخ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائے، اس طرح کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اور ہتھیلی قبلہ رخ ہو. پھر نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لا کر ناف کے نیچے باندھ لے، پھر ثنا پڑھے. یعنی آپ کو باوضو رہنا ہے، اور ہمارا جو رخ ہونا چاہیے وہ قبلے کی طرف ہی ہونا چاہیے. ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، کانوں کی لو سے چھو جائیں، ہمارے انگوٹھے اس حال میں اٹھائیں گے، اور جو ہماری انگلیاں رہیں گی وہ قبلے کی طرف رہیں گی، ان کا جو ڈائریکشن رہے گا وہ قبلے کی طرف ہی رہے گا. اور پھر اس کے بعد جب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیں گے تو یہ چیز دھیان رکھیں کہ ہمیں ہاتھ باندھنے کہاں پر ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ سینے پر باندھ لیتے ہیں، کوئی کہیں باندھ لیتا ہے، لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھ دیا جائے.
کیونکہ فقہ حنفی کا طریقہ یہی ہے کہ جب ہاتھ نماز میں باندھے جائیں تو وہ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا اس طریقے سے پڑھیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد پھر تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ و تسمیہ بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں کلمات کو تعوذ و تسمیہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے، اور پھر الحمد شریف پڑھیں اور آمین جب کہیں لاسٹ میں الحمد کے بعد میں تو وہ آہستہ سے کہیں، کیونکہ آمین ایک دعا ہوتی ہے، اور جب نماز میں دعا آہستہ کی جاتی ہے قرآن مقدس کی بے شمار آیت کریمہ احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ دعا جو ہوا کرتی ہے وہ آہستہ کہی جاتی ہے نماز میں۔ تو آمین جب کہیں تو وہ آہستہ سے کہیں۔ پھر کوئی سورت یا 3 آیت یا ایک ایسی آیت جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو پڑھیں، یعنی یا تو کوئی آپ سورت پڑھ لیں یا پھر کوئی 3 آیت پڑھ لیں قرآن مقدس کی، یا ایسی ایک آیت پڑھیں کہ جو 3 کے برابر میں ہو جائے، 3 چھوٹی آیتوں کے برابر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائیں۔ اب رکوع کس طریقے سے کرنا ہے؟ تو رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑ لے، اس طرح کی ہتھیلی گھٹنوں پر ہو اور انگلی پھیلی ہوئی ہو، پیٹھ بالکل سیدھی بچھی ہوئی ہو، اوپر نیچے نہ ہو، اور سر ہمارا جو نا پیٹھ کے لیول میں ہونا چاہیے، سر بھی ہمارا اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس طریقے سے ہماری پیٹھ ہے اسی کے برابر میں ہمارا سر ہو، اونچا یا نیچا نہ ہو۔ پھر 3 مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ یہ کم سے کم تعداد ہے سبحان ربی العظیم کی، کہ کم سے کم 3 بار کہیں، لیکن اگر آپ زیادہ کہنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں، ثواب میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب رکوع سے اٹھیں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، بالکل ٹیڑھے نہ رہیں، بالکل سیدھے ہو جائیں۔ اور اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو ربنا لک الحمد کہیں، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائیں، اور اس طرح جائیں کہ پہلے زمین پر گھٹنوں کو رکھیں، یعنی گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھیں، اور پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ناک رکھیں، پھر پیشانی رکھیں، اور ناک و پیشانی کی ہڈی جو ہے نا زمین پر جم جائے، یعنی بالکل ناک اور پیشانی زمین پر جما دیں، اور پھر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے۔ یہ کم سے کم تعداد ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی، اگر چاہیں تو زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کیونکہ یہ زیادہ کہیں گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا، لیکن کم سے کم 3 مرتبہ کہنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز دماغ میں رکھیں کہ جب سجدہ کریں تو سجدے میں جو ہمارے بازو ہیں، جو ہمارے ہاتھ ہیں، بازو یہ کروٹوں سے ملے ہوئے نہ ہوں، یعنی کہ بازو یہ شولڈر کے آگے کا جو حصہ ہوا کرتا ہے ہاتھ کا، ان سے آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، بلکہ الگ الگ ہوں۔ اور اسی طریقے سے ہمارا جو پیٹ ہو ہماری ران یعنی جانگ سے ملا ہوا نہ ہو، بلکہ الگ الگ ہونا چاہیے، جانگ سے ہمارا پیٹ دور ہو، اور اس طریقے سے ہماری ران، ہماری جو پنڈلیاں ہیں پیر کی پنڈلیوں سے الگ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب سجدہ کریں تو ہمارے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں، پیر کی جو انگلیاں ہیں، ان کو جو ہے نا قبلہ رخ جمی ہوئی ہونی چاہیے، یعنی اس طریقے سے زمین پر رکھیں کہ ان کا پیٹ زمین سے لگ جائے اور ان کا ڈائریکشن قبلے کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔ اور ہتھیلی بچھی ہوں، اور ہتھیلی کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں۔ اور اس کے بعد پھر جب اتنا کرنا ہے تو پھر اس کے بعد جب سجدے سے سر اٹھائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے سے سر اٹھائیں، اور داہنا قدم کھڑا کر لیں، داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کریں، اور بایاں قدم یعنی لیفٹ لیگ جو اپنا بایاں قدم ہے اس کو بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائیں، خوب سیدھا بیٹھنا ہے، ٹیڑھا وغیرہ نہیں ہونا ہے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنے کے پاس رکھنی ہے، گھٹنے سے نیچے نہیں رکھنی ہے۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں انگلیوں کو لٹکا لیتے ہیں، لٹکانا نہیں ہے، بلکہ گھٹنوں کے پاس ران پر رکھنی ہے، جانگ کے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہے وہ دوبارہ سجدے میں جائیں، اور سجدہ کر کے پھر سر اٹھائیں، اور ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں۔ اب جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر سے وہی چیز پڑھنی ہے، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، الحمد پڑھیں گے، قرأت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پہلے کی طرح اس میں 3 آیتیں، 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت یا سورت پڑھیں گے الحمد کے بعد، اس کے بعد رکوع کریں گے، اور اسی طریقے سے سجدہ کریں گے۔ پھر سجدہ کریں گے، جب دوسرا سجدہ کر لیں گے تو اس میں سر اٹھانے کے بعد
قدم بچھا کر بیٹھ جائیں گے اور پھر تشہد پڑھیں گے۔ تشہد بولتے ہیں تحیات پڑھنے کو، میں پڑھ کے بتاتا ہوں کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا۔ جب دھیان رکھنا، جب اشہد ان لا پر پہنچنے والے ہو نا تو اپنے ہاتھوں کو جو نا، ہاتھوں کی جو بیچ والی انگلی ہے اور جو انگوٹھا ہے ان دونوں کو ملا کے ایک سرکل بنانا ہے، ایک گولا بنا لینا ہے، اور جو باقی کی 2 انگلیاں رہیں گی چھنگلیاں اور اس کے پاس والی تو اس کو ہتھیلی سے ملانا ہے۔ اور جب لا کہیں گے، اللہ لا کہیں گے تو شہادت کی انگلی کو بالکل سیدھا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ الہ الا اللہ، تو الا اللہ میں الا جب یہ کہیں گے تو اس وقت ہم اپنی انگلی کو واپس کر لیں گے، یعنی جو ہم نے انگلی سیدھی کی تھی اس کو واپس کریں گے اور پڑھیں گے واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ چیز دھیان رکھیں، جب انگلی اٹھائیں اور الا اللہ پر انگلی جو نا کلمے کی انگلی اٹھائیں اور اس کو حرکت وغیرہ نہیں دینی ہے، تو جب الا اللہ پڑھیں گے تو اس وقت اپنی انگلی کو گرا دینا ہے اور تمام انگلیوں کو فوراً سیدھا کر لینا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعت پڑھنی ہے تو کھڑے ہو جائیں اور اسی طرح پڑھیں، لیکن فرض نماز میں 2 رکعت کے بعد، یعنی جو فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری نہیں ہے، یعنی الحمد کے بعد سورت پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف الحمد پڑھ کے آپ رکوع میں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آخری قاعدہ، یعنی کہ اگر ہمیں 4 رکعت پڑھنی تھی تو چوتھی رکعت میں جب ہم قاعدہ کریں گے یعنی بیٹھیں گے تو کہتے ہیں کہ جب چوتھی رکعت میں بیٹھیں گے یا ہمیں 2 ہی رکعت پڑھنی ہے تو 2 رکعت میں ہماری دوسری رکعت پہ آخری قاعدہ ہو جائے گا، تو اس حالت میں کیا کرنا ہے کہ جب آخری قاعدہ ہو کہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا تو اس میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھے، اور یہ درود شریف درود ابراہیم ہے، میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد داہنے مونڈے یعنی رائٹ سائڈ کا جو شولڈر ہے، رائٹ شولڈر، اس کی طرف منہ کر کے آپ کو کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ پھر بائیں جانب بھی آپ کو اسی طریقے سے کہنا ہے، یعنی کہ لیفٹ جو شولڈر ہے اس کی طرف منہ کر کے آپ کو کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس طریقے سے جو آپ کی نماز ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اور دعائے معصورہ بھی میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ جو تلفظ میں غلطی کر جاتے ہیں، تو تلفظ میں غلطی نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ تلفظ میں غلطی کریں گے تو اس سے معنی چینج ہونے کے بہت زیادہ خوف رہتا ہے، کیونکہ معنی چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعائے معصورہ اس طریقے سے پڑھنی ہے، درود ابراہیم کی بات پڑھنی ہے اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو آج کا ہم اپنا جو لیکچر ہے یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے اور بھی مزید بیان کیے جائیں گے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ ہم نے بیان کر دیا، نماز کے شرائط بیان کیے جائیں گے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے جو خاص مسائل ہوا کرتے ہیں نماز میں کہ عورتوں کو کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔ اور نماز کے فرائض کیا ہیں، سنت کیا ہیں، نوافل کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، تمام چیزوں کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے لیکچر میں کلیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنی محنت کے ساتھ اس کورس کو جوائن کریں اور اس سے خوب فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے پڑھنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی بھی کسی طریقے کی خامی یا غلطی واقع ہو، اسے معاف کر کے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔